برمالا میں رضا سناتا رہوں اور کلام میں رضا میں سناتا رہوں، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اور بڑا قابل توجہ ایمان والا شعر سنیں، اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنزل ایمان ہے، رہبری کے لیے کنزل ایمان ہے، ہر قدم پہ یہ تیری نگہبان ہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، یا خدا چرچے اسلام پر تابد میرا تاج شریعت سلامت رہے۔ بعد حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تقریب میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق قرب جوار دونوں نزدیک سے آنے والے عظیم الشان بزرگوں، دوستوں، جوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از حمد و سلام اور دعا، وقت مختصر ہے، آج کا عنوان گفتگو جو میں نے بنایا ہے بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا، وہ ہے عظیم عاشق رسول، عاشق مدینہ، کشتہ عشق مصطفیٰ، عظیم عالم دین، عالم بعمل، عاشق مدینہ، محافظ ناموس رسالت، محافظ اہل بیت ناموس رسالت، محافظ صحابہ کرام، محافظ اولیاء امت اور محافظ دین اسلام۔ میری مراد کشتہ عشق مصطفیٰ، تاجدار بریلی، حضرت سیدنا جناب امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ذات پاک 10 شوال المکرم 1272 ہجری بامطابق 14 جون 1856 میں بروز آفتاب بریلی شریف میں آپ پیدا ہوئے۔ تو یہ شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ پچھلا جمعہ اس موضوع پہ میں لگانے کی کوشش کرتا لیکن عمر بن عبدالعزیز کا موقع کی مناسبت سے موضوع لگایا ہے، تو لہذا آج میں اعلیٰ حضرت، جن کا آپ نے نام سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ہم ماننے والے ہیں، احمد رضا کے ہم ماننے والے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو سنی حنفی بریلوی کہتے ہیں، اور کیوں کہتے ہیں، آج اس چیز کی طرف آپ کو میں توجہ دلواؤں گا کہ ہم کون ہیں اور ہمارا تعلق کن ہمارے بزرگوں سے تھا، ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا۔ تو کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔ تو احمد رضا کون سی وہ ذات ہے جس ذات کو میرے رب نے بھی پسند فرمایا ہے اور رب کے محبوب نے بھی پسند فرمایا ہے۔ احمد رضا آپ کا اسم گرامی ہے، نام نامی اسم گرامی ہے۔ آپ کے والد کا نام مولانا نقی علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دادا کا نام علی رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، باپ بھی عالم، دادا بھی عالم، ساری نسل عالم، اور خود ایسے عالم ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے بیک وقت اگر کچھ لکھنا چاہیں تو دونوں ہاتھوں سے بیک وقت لکھ سکتے تھے۔ 56 علوم پہ آپ کو دسترس حاصل ہے، 56 علوم کو ہے، جن میں جناب والا علم الکلام، کلام، علم معانی، ادب، فارسی، منطق، فقہ، اصول فقہ، ادب، اصول حدیث، اصول حدیث، عربی،
انگلش، جتنے بھی جناب والا زبانیں 56 علوم کی زبانوں پہ دسترس رکھنے والے کا نام احمد رضا ہے۔ 10 شوال المکرم 1272 ہجری بامطابق 1856 بروز ہفتہ آپ بریلی شریف کے انڈیا کے اندر ایک بریلی شریف جگہ کا نام ہے، اس بریلی شریف کے قصبہ ہے جسے جسولی کہا جاتا ہے، جسولی، اس قصبے کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی کہ اللہ نے آل سنت پہ کرم ہی کرم فرما دیا ہے، اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ خیالات ہیں کہ احمد رضا حد سے بڑھ گیا ہے، احمد رضا کسی غلط نظریے کا نام ہے۔ نہیں، آج میں آپ کو بتاؤں گا احمد رضا نبی مختار کے دیوانے کا نام ہے، احمد رضا نبی کے پروانے کا نام ہے، احمد رضا نبی کی ذات سے وفاداری کرنے والے کا نام ہے، احمد رضا نبی کے اصحاب پیغمبر سے پیار کرنے والے کا نام ہے، احمد رضا آل بیت اطہار پہ اپنی جان نچھاور کرنے والے کا نام ہے، احمد رضا آل بیت اطہار کی پاک بارگاہوں میں گجیائے درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کا نام ہے، احمد رضا امت کے اولیاء علماء صلحاء کی محبت سرکار تک پہنچانے والے کا نام ہے، اور جسے خود رسول پاک نے اپنی زیارت کرائی اس کا نام احمد رضا بریلی ہے۔ آپ نے آنکھ کھولی، پیدا ہوئے، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھ لیا تھا۔ اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے مکمل ناظرہ پڑھ لیا۔ 5واں سال، 6واں سال آیا، آپ کے گھر کے اندر آپ کے والدین نے، اعزا کربا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی حوالے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی، محافل کا انعقاد کیا۔ احمد رضا بریلوی نے 6 سال کی عمر میں اپنے باپ اور اپنی آل اولاد اعزا اقربا سب کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے نبی مکرم کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقریر کر کے ساری دنیا کو حیران فرما دیا۔ 8 سال کی عمر میں ہر مسلک کے جناب والا مدرسے کے اندر کتاب عربی میں پڑھائی جانے والی ہدایت النو، اس کا عربی میں حاشیہ لکھ کر امت کے علماء کو حیران کر دیا۔ 8 سال کی عمر میں عربی میں ہدایت النو کا حاشیہ لکھ کر دنیا کو حیران کر دیا کہ احمد رضا نبی کے پیار کا بھی نام ہے اور نبی کے دین سے وفاداری کرنے والے کا بھی نام ہے۔ 13 سال 5 مہینے یا 4 مہینے 10 دن کی عمر میں، 13 سال 5 مہینے 10 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق کے مصطفیٰ عظیم البرکت نے کائنات عالم میں پہلا فتویٰ جاری کیا۔ 13 سال 5 مہینے 10 دن کی عمر میں، یہ آپ کی عمر ہے، آپ نے پہلا فتویٰ جاری کیا۔ جب آپ نے پہلا فتویٰ جاری کیا تو آپ کے بابا جان نے ٹیبل پہ جناب والا پڑا ہوا فتویٰ دیکھا، اپنے شاگردوں سے بلایا، فرمایا کس نے فتویٰ لکھا ہے؟ سب نے حیرانگی کا اظہار کیا، لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت ہم نے نہیں لکھا۔ فرمایا کس نے لکھا ہے؟ فرمایا کاغذ پڑا ہوا تھا، احمد رضا کچھ لکھ رہا تھا۔ تاجدار بریلی کے والد مکرم نے حضرت احمد رضا خان فاضل بریلی کو بلایا، فرمایا بیٹا جان، عرض کیا جی ابا جان، فرمائیے فتویٰ کس نے لکھا ہے؟ عرض کرنے لگے ابا جان آپ کے پیارے بیٹے احمد رضا نے یہ فتویٰ لکھا ہے۔ عرض کرنے لگے بیٹا بڑے مقدر پہ مجھے ناز کرنا چاہیے، 13 سال 5 مہینے 10 سال کی عمر میں میرے اللہ کریم نے تجھے علیہ السلام کا مفتی بنا دیا ہے۔ پہلا فتویٰ جاری کیا، فرمایا ابا جان اب فتویٰ میرا پڑھ لیا، کوئی کمی کوئی پیشی، کوئی اونچا کوئی نیچا، کوئی اتار کوئی چڑھاؤ۔ فرمایا نانا، فرمایا ابا جان اب پھر میری بات سن لے، میرا یہ فیصلہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اگر آپ اجازت دیں تو آپ فتویٰ نہ دیا کریں، آپ کی ماہیت و غلامی میں آپ کا پیارا بیٹا احمد رضا بریلی علیہ السلام کو اسلام کی روشنی میں فتویٰ جاری کرے گا۔ 13 سال 5 مہینے 10 سال 10 دن کی عمر ہے۔
احمد رضا وہ کون سی شخصیت ہے؟ دل نے ارادہ کیا جناب والا، ارادہ کیا کہ نبی مختار تاجدار دو عالم سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کی جائے۔ آپ نے سفر باندھا، توجہ، اپنے باپ کے ساتھ سفر باندھا، حرمین طیبین شریفین کا سفر باندھا۔ جب سرزمین مکہ مکرمہ پہ پہنچے، سرزمین مدینہ طیبہ پہ پہنچے تو زبان حال سے کچھ نعت بھی لکھتے جاتے ہیں، کچھ پیار کی بولی لکھتے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں محبت کی بولی جب سرزمین مکہ پہ پہنچا، جب سرزمین مدینہ پہ پہنچا تو میں اپنی محبت کی بولی بول رہا تھا۔ یار اونچا بولو سبحان اللہ۔ اے احمد رضا کیا لکھ رہے تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ لکھ رہا تھا کہ نعمتیں بانٹتا جی سمت و ذیشان نے گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم دان نے گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دیان گیا۔ میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مانے گیا۔ اعلیٰ حضرت یہ کلام لکھتے پڑھتے جاتے ہیں۔ جب سرزمین طیبہ تابہ طیبہ طیبہ سرزمین مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ پہ پہنچے، دربار رسالت میں جناب والا جالیوں کے سامنے گناہگار کی نظر سرکار پہ، سرکار کی نظر گناہگار پہ۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ جب احمد رضا در رسول پہ حاضر ہوئے وہ منظر کیسا ہوگا؟ جب احمد رضا تاجدار بریلی دربار رسالت میں سرکار کے قدمین شریفین طیبین میں حاضر ہیں، خوب کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا، ایک دن پڑھا زیارت نہ ہوئی، پھر دوسرا دن آیا، دل میں تمنا ہے احمد رضا درود پڑھتا رہے گا جب تک نبی مکرم اسے اپنی زیارت سے مالا مال نہیں کریں گے، یہ درود پڑھتا رہے گا۔ احمد رضا فرماتے ہیں دوسرے دن پھر میں نے اللہ کے پاک معبود کے دربار گوہر بار میں درود و سلام پڑھا، کیا دیکھا؟ پردے ہٹ گئے، پردے ہٹ گئے، نبی مکرم نے مجھے اپنی زیارت سے مالا مال فرما دیا۔ اور پھر آپ نے یہ کلام لکھا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں مانگتے جس میں تاجدار پھرتے ہیں۔ جب رسول پاک علیہ السلام کی احمد رضا بریلوی کو زیارت ہوئی تو یہ آپ نے کلام لکھا، فرمایا اس گلی میں تو ہزاروں گھومتے پھرتے ہیں، احمد رضا تو کے تھے تو سرکار کی زیارت میں تھے۔ احمد رضا تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ وہ جناب والا عظیم ذات ہے جس کے بارے میں جناب والا اغیار نے بھی غیر لوگوں نے بھی یہ گواہی دی اور یہ مانا کہ احمد رضا ایسا سچا عاشق رسول ہے اور ایسا عاشق رسول ہے جس کی مثال دنیا میں بہت کم ملتی ہے۔ احمد رضا تاجدار بریلی کون سی شخصیت جن کی تین چیزیں اب بھی مسلک اہل سنت والے، ہر مسلک والے مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ پہلی چیز کنز الایمان، ایمان کا خزانہ،
کنز کا مطلب ہے خزانہ، ایمان کا مطلب ایمان کا خزانہ۔ جب لوگوں نے قرآن پاک کے غلط غلط ترجمے کیے، ابھی کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں ترجمہ ہنسی پڑھنے، جی ترجمے والا قرآن، اور پہلے دیکھا کرو ترجمہ لکھا ہوا کس کا ہے۔ آؤ سورہ دوحا پڑھو، اس کے اندر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، لوگوں نے ترجمہ کیا، توجہ اگر کسی کو شک ہو تو ابھی الماری کھول کے پڑھ سکتا ہے۔ لوگوں نے ترجمے کیے، اے نبی ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو گمراہ پایا، پھر راہ دھات پہ لگایا۔ اعلیٰ حضرت مچل گئے، تڑپ اٹھے، فرمایا بے وقوفو بے ادبو، ایسا ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمہ اگر دیکھنا ہے سیکھنا ہے تو احمد رضا سے پڑھو اور سیکھو۔ آپ نے ترجمہ کیا، پڑھ کے دیکھ لو، ہر مکتبہ فکر کا ترجمہ دیکھ کے پڑھ لو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ اور لوگوں نے لکھا ہم نے آپ کو اے نبی گمراہ پایا اور پھر راہ دھات میں لگایا۔ اور جو امتی نبی کے بارے میں یہ شک رکھتا ہو وہ کیسے خود جنتی ہو سکتا ہے؟ آؤ قرآن پاک کی ایک اور سورہ پاک کے اندر یہ مشہور و معروف ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا، تفسیر والوں نے کیا، اکثریت میں مکتبہ فکر والوں نے اہل سنت کے علاوہ کیا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی مکر کیا اللہ نے، مکر کیا مکروا و مکر اللہ، مکر کیا کافروں نے، ان کے ساتھ مکر کیا اللہ نے، استغفر اللہ۔ اور مکر ایک عیب ہے، میں مکر کہوں آپ کہیں گے آپ مکر کر رہے ہیں، کوئی بندہ مکر کہے تو آپ کہیں گے مکر کر رہا ہے، کیونکہ مکر ایک عیب ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا بدبختو یہ ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ اگر سیکھنا ہے تو اولیاء کے ماننے والے احمد رضا سے سیکھو۔ آپ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اس کا ترجمہ یہ ہے مکر کیا کافروں نے اور اللہ نے ان کے مکر کی ان کو سزا دی، یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا۔ اور بھی کافی جناب والا سلسلہ ہے، تو آپ نے ایک دوسری مقام پر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، لوگوں نے ترجمہ کیا اے خبر دینے والے نبی۔ آپ نے فرمایا اگر خبر دینا مانا لوگے تو اخبار بھی تمہیں خبر دیتی ہے، ٹیلی ویژن بھی تمہیں خبر دیتی ہے، جناب والا موبائل بھی خبر دیتا ہے، پھر اس کو بھی نبی کہنا پڑے گا؟ فرمایا نانا اگر مانا پوچھنا ہے تو احمد رضا سے پوچھو۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا اپنے حبیب آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ تو بہرحال آیتیں اور کافی ہیں، وقت گزر جائے گا۔ جو میں اپنے اصلی موضوع کی طرف آتا ہوں، احمد رضا نے قرآن پاک کا ترجمہ کر کے پوری امت پر احسان کیا ہے اور امت کو بتایا ہے کہ احمد رضا گستاخ رسول کا نام نہیں ہے، عاشق رسول کا نام ہے، عاشق رسول۔ اور اعلیٰ حضرت نے جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، انہیں جناب والا مکھن سے بال نکالا۔ اور یار اچھی آنکھوں سبحان اللہ، ایک گل میں کر رہے تو سا کہ پریشانی ہو رہی ہے اور دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہ اب میں نے ایک کو بھی اسی لیے بند کی ہے، بعض کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور سمجھ آنی چاہیے نہیں، آنکھوں سبحان اللہ، آواز بھی سلو ہوئے ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ حضرت اعلیٰ حضرت وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہر گمراہ فرقے کا پردہ چاک کیا، کوئی آل کا منکر تھا تو دور کیا، کوئی صحابہ کا منکر تھا تو الگ کیا، کوئی امت کے اولیاء کا منکر تھا تو پرے کیا، کوئی نبیوں کا منکر تھا تو منظر عام پہ لایا، کوئی نبی کا عاشق تھا تو منظر عام پہ کیا، کوئی آل باغ کا پیغام میں محبت رکھنے والا تھا تو منظر عام پہ لایا، کوئی صحابہ پیغمبر سے وفا رکھنے والا تھا تو اسے بھی منظر عام پہ لایا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت آپ کو ایک دن کسی نے خط میں لکھا حافظ صاحب اس مسئلے کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی کریں، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی پاک بارگاہ کے اندر خط پیش کیا گیا، خط پیش کیا گیا، چودھری صاحب توجہ، خط پیش کیا گیا، اس پہ جب آپ نے خط کھولا لکھا ہوا حافظ صاحب میرے اس مسئلے کا حل کیجئے۔ اعلیٰ حضرت بڑے غیرت مند تھے، دل میں سوچا میں حافظ قرآن نہیں ہوں، میں حافظ قرآن نہیں ہوں، لیکن لوگوں نے مجھے حافظ قرآن لکھ بھیجا ہے۔ غیرت اس چیز کا نام ہے۔ وہ شعبان کا آخری دن تھا، جس دن خط ملا شعبان کا آخری دن تھا۔ آپ نے فوراً باوضو ہو کر بیٹھ گئے، قبلہ روح ہو کر رات کو جناب والا تراویح سے پہلے اعلان ہونے سے پہلے آپ نے قرآن پاک کا 112 چند گھنٹوں میں یاد فرما لیا، اور رات کو تراویح کا وقت آیا، باپ نے بیٹے سے فرمایا چڑھ جاؤ مصلی پر۔ کیا نصیب ہوگا اس باپ کا جس باپ کے سامنے اس کا بیٹا مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہو۔ اعلیٰ حضرت مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، پہلا سپارہ تراویح کے اندر سنا دیا، دوسرا دن آیا پھر دوسرا سپارہ یاد۔ گل سمجھ آوے تو آپ کو سبحان اللہ۔ تیسرا دن آیا تیسرا سپارہ یاد، چوتھا دن آیا چوتھا سپارہ یاد، شام کو تراویح میں سنا دیا۔ پورے مہینے میں احمد رضا نے پورا قرآن حفظ کر کے عالم دنیا والوں کو پیغام دی دیا، قرآن وہی یاد کر سکتا ہے جس کے دل میں صاحب قرآن کی محبت موجود ہو۔ ایک مہینے میں پورا قرآن یاد کرنے والے کا نام احمد رضا ہے، 56 علوم پہ دسترس رکھنے والا۔ تو میں بات کر رہا تھا 3 چیزیں احمد رضا کی صبح قیامت تک وہ رفتہ ہے اور بلند و بالا۔ ایک ترجمہ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، دوسرا آپ کا فتاوی رضویہ شریف، فتاوی رضویہ جس کے اندر جناب والا 22,800 اور کوئی سوال موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بعض لکھا 8,000 اور کوئی سوال موجود ہے، 30 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ آج تک کسی کے مائی کے لال نے اعلیٰ حضرت کا ریکارڈ قائم نہیں کیا اتنا بڑا فتاوی لکھ کر اور اتنے مشکل سوالوں کے جواب دے کر امت پہ احسان کر لیا ہے۔ تمہیں ہر قسم کا مسئلہ اور فتویٰ اگر چاہیے تو اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ شریف کو پڑھ لو، تمہیں مسئلہ بھی ملے گا اور ایمان کی لذت بھی محسوس ہوگی۔ فتاوی رضویہ 30 جلدوں پہ جناب والا وہ موجود ہے، تقریباً 25 یا 30 ہزار اس کی قیمت بنتی ہے، 25 یا 30 ہزار فتاوی رضویہ شریف کی، اتنا مہنگا ہے اور ہر بندے کے پاس ہے بھی نہیں، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ اپنی زندگی میں کرم ہی کرم کرتے گئے۔ فتاوی رضویہ۔ اور تیسری چیز کیا؟ درود و سلام۔ تیسری چیز کیا؟ درود و سلام۔ ہر جگہ پہ اعلیٰ نے عالیہ نے محبت، کھڑے ہو کے محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھ کے اعلان کرتے ہیں احمد رضا کو صدیاں گزر گئیں، زمانہ گزر گیا، چلا گیا، لیکن احمد رضا کا لکھا ہوا درود و سلام آج بھی عاشقوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور ہر محفل کے اختتام پر غلامان محمد اسے محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا تو سنیں، میں اعلیٰ حضرت کے چند شعر پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کیسے امام تھے۔ اور سن لو، اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مزاروں کو سجدہ کرو، بریلویوں کا بالکل یہ عقیدہ نہیں ہے، سنو بالکل تاجدار بریلی، کچھ لوگ کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں، بریلوی شرک کرتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا وارث بول رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نزدیک سجدہ اللہ کی ذات کو ہے۔ جسے گل پسند آئی آنکھوں سبحان اللہ، آپ پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں ہے، اہل سنت کے اسٹیج سے اہل سنت کے حق میں بات ہوگی۔ کسی کو چڑھ ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے 2 روٹیاں فالتو بے شک کھا لے۔ اعلیٰ حضرت بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ مزاروں کو سجدہ کرو۔ کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کی جہالت سے تعلق ہے، بریلویوں سے اس کا تعلق نہیں ہے والا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ تم جناب والا
ڈول ڈمکا لے کر کوئی بھی جناب والا قبروں پہ جاؤ، یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ جاہلوں کی اپنی جہالت کا سلسلہ ہے، یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ میں رد کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، مت سمجھے یار بریلوی یہ شرک کرتے ہیں مجھ نہیں، بریلویوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور بریلویوں کا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے کہ خدا دو ہے، بریلویوں کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ احد، اللہ میرا ایک ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بندہ اٹیچ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، شریک نہیں ہے، حبیب ضرور ہے، حبیب ضرور ہے، اور بریلویوں کا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے، سنیں، یہ بھی عقیدہ نہیں ہے کہ ہر جناب والا لوفر لفنگا جناب والا بے نماز ہو کر شراب چرس پی کے نبی کرے یا علی کرے یا صدیق کرے۔ بریلویوں کا عقیدہ ہے پاک صاف ہو کر مسیتی دے اندر آ کے مصلی پہ چڑھ کے ممبر کے نیچے آ کے پھر کہو نبی علی نبی۔ یہ بریلویوں کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں، اور بریلویوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن سے کچھ چیزیں ختم کر دی گئی ہیں، قرآن چھوٹا ہو گیا ہے، نہیں، بریلویوں کا پورے قرآن پر ایمان ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ اے بریلویوں کا یہ ایمان ہے اعلیٰ حضرت کے عقیدے کے مطابق، اور اعلیٰ حضرت پتہ ہے پیر مہر علی شاہ اور اعلیٰ حضرت نے اکٹھے حج بھی کیا ہے، دونوں نے اکٹھے ملاقات بھی کی، حج میں بھی روانہ ہوئے ہیں۔ یار کیا شان ہے مہر علی کی اور کیا شان ہے احمد رضا کی۔ اور اگلی بات میں آگے کیونکہ وقت مختصر ہے میں توجہ، اعلیٰ حضرت نے اہل بیت صحابہ اپنی نبی کی رسالت، نبی کی آل، نبی کی آئمہ امت کے اہل بیت اطہار کے اماموں کی اور آئمہ اربع امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اعظم ابو حنیفہ کی شان بھی لکھی ہے۔ بس میں شعر پڑھتا جاؤں گا، جب شعر مکمل ہوتا جائے گا آپ نے کہنا ہے اونچی آگو ذرا سبحان اللہ، جیسا گل چنگی لگے وہ آکھے سبحان اللہ، باقی مندے نال ساڈی گل ہی کوئی نہیں ہے۔ پیڑا بندہ گھر ہوئے تو گھر نہیں بسدا، اور پیڑا بندہ مسیتی آ رہے ہوئے تو مسیت کس طرح آباد ہو سکتی ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام سن لو، پیڑے نہیں گل آ گئی ہے، سیاسو یہ کتوں ثابت ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک دن ممبر پہ بیٹھے تو 36 کتنے بولو اونچا بولو کتنے 36 گالا والے نہ لے، کسی ٹینشن ہوئے تو ہر وقت مسیتی جی سی 36 منافقوں کو میرے نبی نے نکالا، نکلے باہر۔ حضور کیوں؟ میں پیچھے نماز پڑھ، نہ نکل۔ 36 منافقوں کو میرے نبی نے چون کے نکالا، نکل۔ حضور اسی پیچھے نماز پڑھتے ہیں، فرمایا پیچھے پڑھتے ہو لیکن میرے پیچھے باتیں بھی تو کرتے ہو نا، اور میرے پیچھے گلاں بھی تے تسی کرتے ہو نا۔ ملک صاحب لوگوں کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، امام کے پیچھے باتیں کرنا یہ نویں گل نصرالے لی نہیں ہے، یا پنڈ منیب والی گل نہیں ہے، یا نصرالے یا پھامڑے یا برکٹ والی بات نہیں ہے، حضور کے دور سے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ میرے آقا نے 36 منافقوں کو چودھری صاحب توجہ چون کے نکالا، آقا میں فرمایا نکل جا، تو نماز تو پڑھتا ہے پیچھے محمد کے پیچھے باتیں بھی کرتا ہے۔ 36 یا 38 یا اس سے زیادہ میرے نبی نے منافقوں کو مسجد سے نکالا، نکل جاؤ۔ کلمہ پڑھنے والے تھے، پیچھے کھڑے ہونے والے تھے، فرمایا نہیں منافقانی مسجد بھی ضرورت نہیں، عاشقانی ضرورت ہے۔ اونچا بول سبحان اللہ، بڑے عاشقوں کو بولو سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے سنو کیا شعر لکھے، اعلیٰ حضرت نے نبی کی ذات پہ لکھا، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، دور نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور آل بیت کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا سنو، آپ نے کیا لکھا، اور بھی جملے کافی ہیں لیکن آپ نے فرمایا سب آل محمد امام الرشید گلے روزے ریاضت پہ لاکھوں سلام، گلے روزے ریاضت پہ لاکھوں سلام۔ اور امہات المومنین مومنوں کی ماں، نبیوں کی بیویوں کے بارے میں آقا نے کیا، حضرت اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، آل اسلام کی وہ مادران شفیق، آل اسلام کی وہ مادران شفیق بعنوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ اور صحابہ اور آل بیت کے بارے میں اکٹھا شعر کیا لکھا، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا پہ ان کے کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کیا لکھا، اصدق الصادقین،
सच्चे लोग आंखों सुभान अल्लाह। अस्दक़ुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम, चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम, यानी उस अफदल अल खल्क बादर रसुल सानी यसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। ऊंचा बोलो सानी यसनैन हिजरत। ओ यार मैं स्पीकर रास्ता कितना है, तुसा ना स्पीकर दे दे उच्ची आगो सुभान अल्लाह। ये सुनियों की मस्जिद है, सुनियों का स्टेज है, तो बोलो जरा सुनी सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। यार तो इसलिए स्टेज का मतलब ये, बाद लोगों को तकलीफ है सुन्नत का स्टेज, और स्टेज का मतलब ये होता है जहां से बोला जाए। इसका मतलब फटा नहीं होता फटा नहीं होता। स्टेज का मतलब होता है जहां पे खड़े होकर बंदा बोलता है, लब खोलता है। सिद्दीक़ अकबर का शेर मैंने आपको सुनाया। उमर फारूक के बारे में आला हज़रत ने क्या लिखा? तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, शान जाने अदालत पे लाखों सलाम, शान जाने अदालत पे वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त कुदरत, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। और फारूक हक बातिले इमाम अल हुदा तैगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। उस्मान गनी के बारे में क्या लिखा? यानी उस्मान साहिबे कमीस हुदा उल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। और सुनो मौला अली के मानने वालों कहते सुभान अल्लाह। मौला अली के मानने वाला ऊंचिया खुदरा सुभान अल्लाह। आपने लिखा मुर्तजा शेरे हक, अली शेरे हक है, हक का शेर अली है। मुर्तजा शेरे हक सैयदुल अशजाइन, साकिए शीर शरबत पे लाखों सलाम, साकिए शीर शरबत पे लाखों सलाम। शाह शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, शाह शमशीर जन शाह खैबर शिकल, पर तू दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, पर तू दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। और ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद के बारे में क्या लिखा? जान निसारा ने बदर और उहद पर दरूद, हक गुज़ारा ने बैयत पे लाखों सलाम, हक गुज़ारा ने बैयत पे लाखों सलाम। हज़रत सैयदना मीर हमज़ा के बारे में क्या लिखा? उनके आगे वो हमज़ा की जांबाजियाँ, उनके आगे वो हमज़ा की जांबाजियाँ। शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। गुर्रान का मतलब है, जब बंदा, आपने देखा होगा बंदा जब लड़ाई करता है तो पहले गौर से कहते हैं आ जाओ आगे करीब आ जा। तो हमज़ा असदुल्लाह अल्लाह का शेर है। शेर भी जब हमला करता है तो थोड़ी सी हरकत करता है, जुबान से आवाज देता है। तो आला हजरत ने कहा शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। और अगला हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में क्या लिखा? बिन्त सिद्दीक़े आराम जाने नबी, बिन्त सिद्दीक़े आराम जाने नबी, उस हरी में बराहत